السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں لائیو ڈاکٹر شاہد مسعود اور میں ہوں مہر شیر۔ کراچی میں مختلف احتجاج جاری ہیں۔ پاک سرزمین پارٹی نے کراچی کے 12 علاقوں میں احتجاج کرنے کا اعلان کیا ہے اور جماعت اسلامی کا احتجاج بھی جاری ہے، جبکہ پہلے کیس میں عزیر بلوچ اور ان کے بھائی زبیر بلوچ پر الزامات ثابت نہ ہونے پر سیشن کورٹ نے کہا کہ اگر ان پر اور کوئی مقدمہ نہیں ہے تو انہیں رہا کر دیا جائے۔ اس کے علاوہ اور بھی اہم ایشوز ہیں جنہیں ہم آج کے پروگرام میں ڈسکس کریں گے۔ ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں ڈاکٹر شاہد مسعود۔ السلام علیکم ڈاکٹر صاحب۔ وعلیکم السلام جی، آپ کو بھی ناظرین السلام۔ ڈاکٹر صاحب، وزیر اعظم نے آج امام کعبہ سے ملاقات کی۔ وزیر اعظم کہاں ہیں؟ وہ سوال اپنی جگہ برقرار ہے، کیونکہ وزیر اعظم صاحب جو ہیں انہوں نے امام کعبہ تو آئے ہوئے ہیں، انہوں نے ملاقات کی ان سے اور بڑی خوشی ہوئی امام کعبہ کو مدیدہ ذوالفرسیرہ۔ اور وزیر اعظم ظاہر ہے کہ ایک ہر مسلمان کا تعلق ہے، لیکن سوال وہ اپنی جگہ رہ گیا کہ وزیر اعظم کہاں ہیں، کیونکہ نہیں یہ تو مزہ نہیں آیا نا۔ یعنی یہ تو دیکھیں نا، کیبنٹ کا اجلاس تو بلایا ہے انہوں نے بدھ کو غالباً جی اگلے ہفتے، لیکن یہ ہفتہ جو ہے یہ کافی خاموش گزارا ہے وزیر اعظم صاحب نے۔ لاہور میں تھے، اسلام آباد کا آئے، کل ایک چینی وفد سے مل لیے، آج امام کعبہ، دو ملاقاتیں، چینی پھر چینی، پھر اس کے بعد آج وہ امام کعبہ سے ملے۔ لیکن وہ جو پرائم منسٹر کی ایکٹیویٹیز ہیں وہ آپ نوٹ کریں تو ذرا کم نظر آ رہی ہیں، جو میں بات کہہ رہا ہوں نا بار بار۔ اچھا، اب وزیر اعظم کہاں ہے کے ساتھ ایک اور سوال جڑ جاتا ہے کہ زرداری صاحب کہاں ہیں؟ تو زرداری صاحب اسلام آباد میں ہے، ٹھیک ہے جی، اور اسلام آباد وہ آئے اور ان کا پہلے یہ اعلان ہوا زرداری صاحب کا کہ انہوں نے جمعیت علماء اسلام مولانا فضل الرحمان صاحب کو جو جلسہ جو ان کی 7 سالہ تقریبات ہو رہی ہیں جی جماعت کی، اس میں زرداری صاحب جائیں گے۔ پہلے یہ تھا وزیر اعظم بھی جائیں گے، پھر تھا زرداری صاحب جائیں گے، پھر باقی لوگ جائیں گے، لیکن زرداری صاحب وہاں نہیں گئے اور یہ خبر آئی کہ زرداری صاحب کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، وہ تھک گئے، تھکاوٹ ہوئی، جعفر آباد بلوچستان گئے، واپس آئے، ٹریولنگ میں ان سے بھی ناساز تھی تو وہ وہاں نہیں گئے جی۔ لیکن اسلام آباد میں کسی بھی وقت خاموشی سے، انتہائی خاموشی سے زرداری صاحب کی اور میاں نواز شریف صاحب کی ملاقات ہو سکتی ہے۔ اور صاحب تو اسی حوالے سے کیا پیرما کیس کا فیصلہ اگلے ہفتے متوقع ہے؟ میں بتاتا ہوں آپ کو، زرداری صاحب کی جو ملاقات ہے وہ میاں نواز شریف صاحب کے ساتھ، یعنی وہ میاں نواز شریف صاحب بھی کل انہوں نے جانا تھا، وہ نہیں گئے، فضل الرحمان صاحب کے ایک آ رہا ہے کہ سیکیورٹی رسک ہے وہاں پہ، وہ نہیں، اصل بات چلے جائیں گے تو اچھا ہے، لیکن اصل جو بات ہے وہ یہ ہے کہ زرداری صاحب کی اور میاں نواز شریف صاحب کی ملاقات اسلام آباد میں ہوتی ہے یا نہیں ہوتی۔ میری اطلاعات کے مطابق ملاقات کی پوری کوششیں اور ملاقات خاموشی سے ہو جائے گی جی۔ یہ ہوتی ہیں بہت ہی خاموش ملاقاتیں ہوتی ہیں نا۔ ایک کالی گاڑی گئی کسی جگہ، وہ دوسری گھر کے اندر داخل ہو گئی، گھر کے اندر سے وہ کالی شیشوں والی گاڑی نکلی، اس میں کون بیٹھا ہوا تھا، وہ اس گھر میں چلا گیا، وہ اچھا پھر فون پہ بات نہیں ہو رہی، میں نے کہا پہلے کہا تھا نا لکھ کے دے دیا پیپر پہ، اس ایڈریس پہ پہنچ جاؤ کھانے پہ، وہ ملاقات متوقع ہے۔ اچھا، اس کی وجہ یہ ہے کہ جو میں نے آپ سے کہا تھا، اپنے ناظرین کو بتایا تھا کہ میاں نواز شریف صاحب بہت زیادہ اسٹیبلشمنٹ سے خوش نہیں ہیں، موجودہ عسکری قیادت سے بھی خوش نہیں ہے، خاص طور پہ وہ جو توقع کر رہے تھے کہ فوج کی طرف سے کوئی سپریم کورٹ کو میسج جائے گا، کوئی دباؤ آئے گا، وہ چیز نہیں ہو سکی۔ اچھا، پھر نواز شریف صاحب جب یہ عسکری قیادت تبدیل ہوئی تو نواز شریف صاحب نے زرداری صاحب کو بھی آن بورڈ لیا اس فیصلے سے پہلے، قمر باجوہ صاحب کے فیصلے سے پہلے۔ رائی شریف صاحب جو ہیں، اب رائی شریف صاحب کے بارے میں جو باتیں کہہ رہے ہیں محمد زبیر صاحب، اور وضاحت بھی انہوں نے کل کی، لیکن دیکھیں یہ بات میں نے کئی دن پہلے کی تھی کہ وہ بولو بیٹی کو اور سناؤ بہو کو، تو میں نے آپ سے کہا تھا کہ نواز شریف صاحب رائی شریف صاحب کے بارے میں نیگیٹو باتیں کر رہے ہیں بہت زیادہ، اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ایسے نہیں چلے گا، لیکن ان کا اشارہ موجودہ حالات کی طرف بھی ہوتا ہے، وہ یہاں پہ لے جاتے ہیں صورتحال کو، کیسے ہوگا، یہ ہوگا، وہی بات پھر زبیر صاحب نے آخر کہتی، کیونکہ زبیر صاحب دیکھیں نا، آپ جس گیدرنگ میں بیٹھیں گے، زبیر صاحب کی
کی غلطی میں نہیں کہوں گا. مطلب آپ جس محفل میں بیٹھیں گے اور آپ کی قیادت وہاں بات کر رہی ہوگی, باہر آئیں گے تو اسی طرح کی بات کر دیں گے نا. جی بالکل. تو زبیر صاحب نے جو بات کی وہ اس کی کل وضاحت بھی انہوں نے کی نہیں کی, وہ اس کو چھوڑ دیں. اصل بات ہے کہ پرائم منسٹر اور زرداری صاحب اسلام آباد. اچھا, زرداری صاحب جب آئے تھے پاکستان تو میاں نواز شریف صاحب کی طرف سے ان کو گو ہیڈ کا سگنل تھا کہ اب آ جائیں, اب حالات یہاں پہ بالکل پرسکون ہے. اور یعنی یہ جو بات کہی جا رہی تھی کہ بہت کوئی سخت کاروائی ہو جائے گی زرداری صاحب کے, یعنی یہاں تک باتیں ہو گئی تھی کہ شاید ان کو زرداری صاحب کو جو ہے وہ مطلب کوئی سخت کاروائی ہو جائے رئیس شریف صاحب کے وقت میں. تو نواز شریف صاحب نے ان سے کہا آ جائیں واپس. زرداری صاحب آ گئے. اچھا, آنے کے بعد جو ہے وہ پھر زرداری صاحب نے پالیٹکس اپنی شروع کی سارا, لیکن جب آئے تو کراچی میں وہ انور مجید کے چھاپے پڑے. جی, کئی لوگوں نے یہ اس پہ تاثر لیا کہ وہ چھاپے ایسے ہی ہیں, وہ بس وہ ظاہر کرنا تھا نا, کچھ نہیں ہے, کچھ نہیں, وہ چلتے رہے, معاملات چلتے رہے. میں نے اس سے پہلے ہی دن یہ بات کی تھی کہ وہ چھاپے جو ہیں انور مجید صاحب کے اس کو سیریس لیں. بہت سے لوگ ہنس رہے تھے, غلط جگہ پہ چھاپے پڑ گئے, یہ وہ, لیکن مذاق اڑانا, ہنسی مذاق کرنا, یہ جو ڈیڈلی پالیٹکس پہ سخت بات کرنا ہے نا, خطرناک سیاست پہ, یہ بہت مشکل کام ہوتا ہے. اچھا, میں نے اس دن کہا تھا کہ انور مجید صاحب جو ہیں وہ مسائل کا شکار ہیں, اور انور مجید صاحب کے جو چھاپے پڑے ہیں وہ بات ختم نہیں ہوئی, وہ بات آگے چلے گی. جب ایان علی گئی تھی تو بھی میں نے یہی کہا تھا کہ وہ چلی گئی ہیں, لیکن دوسرے لوگ آ گئے ہیں بیچ میں. اچھا, اب اس دوران زرداری صاحب کی پوری کوشش تھی کہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ معاملات کسی طرح ان کے بہتر ہوں, یعنی بات آگے بڑھے, وہ کسی طرح سے اپنے آپ کو متبادل کے طور پہ پیش کریں. یہی کوشش ہے ان کی. اب ختم ہو گئی ہے, اب ختم ہو گئی, اور اس کی وجہ یہ ہوئی ہے کہ زرداری صاحب کے 3 جو قریبی ساتھی ہیں ان کے, جو کہ سیاست میں کم, ان میں سے ایک آپ کہہ سکتے ہیں کہ نواب لغاری جو ہیں, وہ کسی حد تک سیاست میں جی سندھ سے وہ پیپلز پارٹی میں آئے, جن کا ذکر بھی کر رہے ہیں خورشید شاہ صاحب. خورشید شاہ صاحب نے آج جو بات کی ہے نا, آپ نے ان کا بیان سنا, وہ کہہ رہے ہیں کہ مجھے بھی اٹھا لو. زرداری صاحب کے دوستوں کو اٹھایا, مجھے بھی اٹھا لو. جی, انہوں نے کہا کہ ان کے پاس بھی بہت کچھ ہے بتانے کو. اچھا, اب بات یہ ہے کہ زرداری صاحب کے 3 جو میں نے پرسوں کے پروگرام میں شاید میں نے بات کی تھی کہ غائب ہو گئے لوگ, اچانک غائب ہو گئے, اور میں نے کہا تھا اومنی گروپ کے بھی اس میں ایک صاحب ہے, اومنی گروپ انور مجید صاحب کا گروپ ہے. اب مسئلہ یہ ہے کہ اس میں 2 شخصیات, دیکھیں نا, جب اب گٹر لوگوں کے لیے کھلے ہوتے ہیں, لوگ گر جاتے ہیں, بچے گر جاتے ہیں, تو اس طرح کے لوگ بھی تو گر سکتے ہیں نا. گٹر لوگ گر گئے کہیں, وہ کہیں غائب ہیں, ہمیں کیا پتا کہاں ہیں, وہ غائب ہیں, ٹھیک ہے. اچھا, اب وہ اس میں, لیکن یہ اہم شخصیات ہیں, یہ جو شخصیت غائب ہے نا, ان میں سے یہ 2 شخصیات بہت اہم ہیں. ایک تو ہے غلام قادر مری. اچھا, غلام قادر مری جو ہیں یہ ٹنڈو علا یار کے ہیں, اور یہ ٹنڈو علا یار کے ہیں, اور یہ تمام کی تمام جو زمینیں ہیں, زمینوں کا جتنا کام ہے, وہ قبضوں سے لے کے شوگر ملز, باقی آگے پیچھے جو معاملہ زمینوں سے ریلیٹڈ ہیں, وہ زرداری صاحب کو اس میں, یعنی زرداری صاحب کے وہ آپ سمجھ لیں کہ ایک اس میں مینیجر کہہ لیں یا جو بھی کہہ لیں. اور اس کے علاوہ یہ اتنا قریب ہے کہ یہ ہوتا نا کہ بیڈ روم میں جانا کسی کے, یعنی یہ زرداری صاحب کے بیڈ روم تک جا سکتے ہیں, ان سے مل سکتے, یعنی بالکل ان کے خاص الخاص آدمی ہیں. جی, بختیار بھٹو زرداری صاحب نے ٹویٹ کیا غالباً کہ آپ نیشنل ایکشن پلان فیل ہو گیا ہے, اور آپ جو ہے کرمنلز کو چھوڑ رہے ہیں اور سیاسی کارکنوں کو اٹھا رہے ہیں. اس کی بختیار نے کیوں ٹویٹ کیا ہے؟ بختیار نے ٹویٹ اس لیے کیا ہے کہ جو آصفہ بھٹو ہیں, آصفہ بھٹو زرداری صاحبہ جو ہیں, ان کا جو ووٹ ہے وہ ٹنڈو علا یار میں ریجسٹرڈ ہے, اور یہ جو صاحب غائب ہوئے ہیں غالباً کوئی وہاں پہ جگہ وغیرہ بھی کوئی گھر تعمیر کر رہے تھے آصفہ کے لیے. آصفہ کا جو مستقبل میں الیکشن کا جو پلان تھا وہ ٹنڈو علا یار سے تھا, جو کہ غلام مری جو بندہ غائب ہوا ہے, اس بندے کا ذمہ تھا کہ وہاں سارا وہ آصفہ کو لک آفٹر کرے. تو اب یہ بندہ غائب ہو گیا. اچھا, اور بہت سارے کاموں کے علاوہ یہ ایک چیز یہ بھی لک آفٹر کر رہا تھا. بالکل. دوسرا جو بندہ غائب ہوا ہے اشفاق لغاری. اشفاق لغاری آپ سمجھیں کہ پاکستان میں نمبر 2 ہے انور مجید کا. انور مجید صاحب کے اومنی گروپ کا نمبر 2 ہے, یعنی وہ آپ سمجھ لیں کہ وہ کنگ میکر ہوتے ہیں نا, یعنی انہوں نے, یعنی
انور مجید کا جب میں ذکر کر رہا ہوں تو آپ سمجھیں کہ میں مراد علی شاہ صاحب کی بات کر رہا ہوں، میں اس میں یہ جام فن شوروں کی بات کر رہا ہوں، یہ جو وزیر ہیں، میں مکیش چاولہ کی بات کر رہا ہوں، میں یہ امداد پتافی، یہ جو پورا گروپ ہے نا، جو گروپ انور مجید گروپ ہے وزراء کا، پیپلز پارٹی کا، یہ ان کو بنانے والے اور گرانے والوں میں سے یہ صاحب ہیں اشفاق اللہ، یعنی یہ یعنی کنگ میکر ہیں. آپ سمجھ لیں کہ اچھا ان کے پاس سارا حساب کتاب، یہ سارے معاملات، وہ بھی کہیں اہم رول ہے تینوں کا. دو نمبر، ہاں مطلب اہم رول سے مراد کوئی سیاسی رول نہیں، اہم رول سے مراد حساب کتاب، پیسہ مینج کرنا، پیسہ، زمینیں، لوگ، قبضے، چیزیں، ویزیں، سارا یہ پورا معاملات. اچھا ان تین شخصیات کا اچانک ادھر ادھر ہو جانا، اور اس کو آپ ملا کے پڑھیں دو اور واقعات کے ساتھ، اور وہ واقعات ہیں ایک تو باغ ابن قاسم. باغ ابن قاسم پہ سندھ حکومت کا بہت آگے جانا. وہ آئیکن ٹاور جو ہے وہ کس کا ہے؟ آئیکن ٹاور کے اب وہ جو باغ ابن قاسم ہے، باغ ابن قاسم سے آئیکن ٹاور کی نیچے سیوریج لائنیں بچ رہی تھی غالباً. باغ ابن قاسم کے اندر کچھ نہیں ہے، باغ ابن قاسم کی کسی کو انٹرسٹ نہیں تھا، اس کے نیچے سے آئیکن ٹاور کی باقاعدہ سیوریج لائنیں بچ رہی تھیں. اور آئیکن ٹاور جو ہے وہ اہم شخصیات جو ہیں، سیاسی شخصیات، وہ اونر ہیں، وہ ان کی پارٹنرشپ ہے. سندھ کی اہم ترین، بلکہ ملک کی اہم ترین سیاسی شخصیات کی اس ٹاور کے اندر، آئیکن ٹاور کراچی میں جو بن رہا ہے، عظیم الشان ٹاور، اس کے وہ ان کی ملکیت ہے. اور باغ ابن قاسم کے نیچے سے سیوریج لائنیں جا رہی تھیں جو عدالت نے کینسل کر دیا. باغ ابن قاسم کا معاہدہ کینسل ہو گیا. اس کو ایک واقعہ یہ ہو گیا. تیسرے واقعے کے ساتھ ملا کے پڑھیں، اور وہ یہ ہے کہ خنان انقالیہ کی تحقیقات دوبارہ شروع ہو گئی ہیں ہائیسٹ لیول پہ، اور وہ غالباً مختلف ریاستوں نے آپس میں معلومات شیئر کی ہیں. یہ 2008 کا واقعہ ہے خنان انقالیہ والا، اور اس کے بعد چودھری نثار صاحب نے چند روز پہلے، آپ کو یاد ہوگا، کہا تھا ایک پریس کانفرنس میں کہ میں اس کی تحقیقات دوبارہ شروع کر رہا ہوں. اب وہ تحقیقات شروع ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اس میں بڑے بلڈرز، بڑے سٹاک بروکرز، میڈیا سے وابستہ شخصیات، میڈیا سے وابستہ کوٹ اینڈ کوٹ میڈیا سے وابستہ شخصیات جو منی لانڈرنگ کرواتے رہے ہیں پچھلے چند سالوں کے دوران. اس سے پہلے اور اس کے بعد کراچی کا سٹا، اسٹاک مارکیٹ گر گئی، یہ ہو گیا، وہ ہو گیا، مختلف، وہ پوری کی پوری لسٹیں جو ہیں. اور پھر اس کے بعد انہوں نے پیسہ دیا ان لوگوں کو جنہوں نے، جو معاشی دہشت گردی میں استعمال ہوا، یعنی ویپنز دے رہے ہیں، لسٹیں نکل رہی ہیں. ہوتا رہا اس پروگرام میں دکھاتا رہا ہوں لسٹیں، تو وہ اسلحہ لسٹیں، ان کو کوئی پیسے بھی تو دے رہا تھا نا. وہ کوئی جا کے وہ چھاپڑے کی دکانوں سے تو نہیں خرید رہے تھے لوگ اسلحہ کراچی میں یا سندھ میں. تو جو پیسہ مینج کر رہے تھے لوگ، ان کی پوری وہ خنان انقالیہ میں بھی ہے. اور پلس یہ جو لوگ اٹھائے گئے ہیں، اومنی گروپ کا نمبر 2 بندہ ہے یہ اشفاق لغاری، نمبر 2. یعنی آپ سوچیں نا، یہ وزیر بنا رہا ہے، یہ وزیروں کو بنانے والا بندوں میں سے وہ بندہ کہیں غائب ہے. اور یہ تینوں ایونٹس لنکڈ ہیں، یہ بالکل لنکڈ ہیں آپس میں. اچھا تو اس کا مطلب زرداری صاحب پریشان ہیں. لیکن زرداری صاحب پریشان ہے کیونکہ زرداری صاحب کا یہ تھا کہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ معاملہ ٹھیک ہو، لیکن انڈیکیٹر بڑے خراب آ رہے ہیں، علامتیں بڑی خراب آ رہی ہیں. اچھا، اور وہ پینما سے پہلے، یعنی پینما سے پہلے یہ علامات مناسب نہیں ہیں. نواز شریف صاحب خاموشی میں بیٹھے ہیں پچھلے 8 دن سے. ٹھیک ہے، ایک خاموشی ہے نا، تصویر گئی، میں نے مزاحن بات بھی کی، کہاں ہے نواز شریف کا ہے. جو میں بات کر رہا ہوتا ہوں نا، مزاح بھی کر رہا ہوتا ہوں، تو اس میں کوئی نہ کوئی میرے خیال سے جو پروگرام دیکھنے والے لوگ ہیں وہ اس میں بٹوین دا لائنز وہ سمجھ جاتے ہیں کہ میرا مفہوم کیا ہے میری گفتگو کا. تو جو میں کہتا وزیر اعظم کہاں ہے، تو اس کا مطلب وزیر اعظم اچانک خاموش ہے، وہ جلسوں میں نہیں جا رہے. فضل الرحمان صاحب کے اس میں کل بھی شاید وہ نہ جائیں یا جائیں پتہ نہیں. امام کعبہ آج پارلیمنٹ میں آئے، وہ پتہ نہیں انہوں نے نماز پڑھائی، کتنے لوگ پیچھے تھے، وہ پھر کل نماز پڑھائیں گے جا کے اتوار کے روز. تو مطلب ہے کہ ایک ریاست جو ہے وہ کام سارے رکے ہوئے ہیں، اور چند اہم بیوروکریٹس چھٹی پہ جا رہے ہیں اسلام آباد سے. اور مجھے کسی نے اطلاع دی کہ ہو سکتا ہے وہ ملک سے چلے جائیں، اور اس میں ایک صاحب ہیں جن کو سپریم کورٹ نے اپنے یعنی عہدے سے نیچے کر دی ہے، جن کا نام ہے فواد حسن فواد. اچھا، ان کو اپنے عہدے سے نیچے کر دیے، اور وہ ہو سکتا ہے بیماری تو آ جاتی ہے نا، تو وہ شاید کچھ بیوروکریٹس، اہم بیوروکریٹس ادھر ادھر فضاؤں کا ماحول دیکھ کے نکلنا شروع ہو جائیں پینما کے فیصلے سے پہلے. پینما کا فیصلہ جو ہے نا، وہ
میری جو آپ تو یہ ہے کہ وہ لکھا جا چکا ہے غالباً ججز کے درمیان ڈسکس ہو رہا ہے. یعنی مطلب چیف جسٹس اور باقی کورٹ عدالت اگر خبر غلط ہوگی تو ظاہر عدالت اس پہ اتنی کہے گی, لیکن اطلاعات یہی ہے کہ وہ لکھا جا چکا ہے. اور وہ جتنی دیر نہیں آتا تو اس سے پہلے یہ وارم اپ ہو رہا ہے. اور یہ جو سیاسی ماحول ہے نا, یہ اس سے پہلے وہ کہتے ہیں نا ایپیٹائزر کھانے سے پہلے ہوتا ہے نا بھوک بڑھانے کی, یہ وہ اچانک ماحول میں تلخی. کراچی تقریباً بند ہو گیا. آج جو میں نے بات پرسوں کی تھی کہ کراچی بند ہونا شروع ہو جائے گا. کراچی میں آج مظاہرے ہوئے, بہت بڑے مظاہرے ہوئے. وہاں احتجاج پاک سرزمین پارٹی, اس میں جماعت اسلامی بھی آ جائے گی, اس میں باقی لوگ بھی آ جائیں گے, اس میں پی ٹی آئی آلریڈی ایک جگہ کر رہی ہے. وہ کہ یہ مراد علی شاہ صاحب کے پتلے لے کے جو ہیں ان کو پتہ نہیں, ابھی تو اٹھا کے گھوم رہے ہیں, بعد میں ہو سکتا ہے وہ جلانا شروع کر دیں پتلے وزیر اعلیٰ سندھ کے. تو ایک ماحول پاک سرزمین پارٹی نے, اور پاک سرزمین پارٹی اس کے بعد شہر کو بلاک کرے گی, ساتھ جماعت اسلامی الگ انداز میں کرے گی. ایم کیو ایم بھی کر دے ہو سکتا ہے. ایم کیو ایم کی طرف سے اشارے آ رہے ہیں کہ وہ بھی اس میں کوجے, ایم کیو ایم پاکستان, اور وہ کسی اور اینگل کو لے کے وہ بھی شروع کر دے. اور کراچی جو ہے وہ تو باقی ساری سیاسی جماعتیں وہ سندھ حکومت, وہ سندھ, وہ پہیا جام, اور یہ پہیا جام تو نہیں کریں گے جب سڑکیں بلاک کر. دیکھیں نا آپ نے, اگر شارع فیصل پہ لوگ بیٹھ گئے, 100 آدمی بیٹھ گئے شارع فیصل پہ, 100 آدمی بیٹھ گئے نمائش چورنگی پہ, 100 آدمی بیٹھ گئے ٹاور کے سامنے, ورکنگ ڈیز پہ بیٹھ گئے, تو شہر تو بند ہے. شہر تو بند ہو گیا نا, ٹریفک بند, شہر بند, پانی. تو وہ مظاہرے کراچی میں شروع ہو رہے ہیں, اور اس کا حل نہیں ہے کسی بھی قسم کا مراد علی شاہ صاحب کے پاس. یعنی وہ دور اب دیکھیں نا, مراد علی شاہ صاحب ایک سیاسی جو ہے وہ کارکن ہیں. وہ سمجھتے ہیں کہ بعض معاملات ہیں جو ان کے ہاتھ سے اب نکل چکے ہیں. یہ معاملہ ان کے ہاتھ سے نکل چکا ہے. کراچی کا پانی بکتا رہا, ٹھیک ہے, کس نے بیچا کراچی کا پانی, کس نے کراچی کے لوگوں کو مارا, کس نے کراچی, یہ سارے کے یہ نہیں کہ ایک پارٹی, پیپلز پارٹی نہیں, ساری پارٹیاں. ماضی میں جو بھی رہا, ہم تو ان لوگوں میں سے ہیں نا جو کہتے ہیں اکراس دا بورڈ کرو, سب کا احتساب کرو, سب کو. اچھا تو وہ یہ جو بات آپ نے, میں وضاحت کر دوں, عزیر بلوچ کی ایک کیس میں ضمانت ہوئی ہے. عزیر بلوچ کو رہا نہیں ہونے جا رہے. وہ شرجیل میمن اور عاصم حسین اندر جانے والے ہیں دوبارہ. وہ کہاں سے رہے ہوں گے؟ وہ تو ایک کیس میں خبر میڈیا نے بتا دی, ایک کیس میں ان کی بیل ہو گئی, انہوں نے کہا, اور وہ ایک کیس میں بیل ہو گئی. پتہ نہیں کتنے کیس بنے ہوئے, کتنی جیلیاں بنی ہوئی ہیں. کیونکہ مذاق نہیں ہو رہا کہ آپ قتل کر کے اور لوگوں کے سروں سے فٹ بال کھیل کے, اور ایک وہ علاقہ لیاری جو کہ ایک مثالی علاقہ ہے. باقی شہر پرسکون ہے, لیاری تو بالکل ایک ماڈل بنا دیا ہے نا پیس سکون کا, کہ جہاں لوگ آتے ہیں جاتے ہیں, جہاں پر کچھ داخل نہیں ہو سکتا تھا. اور میں رات کو میرے ذہن میں اچانک دوبارہ یہ جنرل عمر صاحب کے صاحبزادے, جنرل عمر مرحوم سے تو بڑی زبردست بات تھی. ان کے صاحبزادے محمد زبیر صاحب ہیں. میں کوئی بات گورنر سندھ ہیں, اور ایک ان سے ذاتی سلام دعا بھی الیکس الگ بھی, لیکن میں حیران ہوں, ان کو شاید اندازہ نہیں ہے کہ وہ گورنر سندھ ہیں. اور وہ یا تو وہ سمجھ ہی نہیں پا رہے ابھی کہ وہ پی آئی ڈی میں نہیں بیٹھے, اور ایک طرف ان کے طلال چودھری اور دانیال عزیز صاحب, دوسری طرف وہ اپنے آپ کو پی آئی ڈی میں, وہ ایک آپ دیکھیں رفیق اجوانا صاحب ہیں پنجاب میں, آپ نے کبھی سنا ان کی طرف سے کوئی بات؟ وہ اپنا ایک جو آئینی کردار ہے, آپ نے سارے مسلم لیگ نون کی ہے نا, آپ محمود خان اچھا صاحب کو جو مرضی کہیں, ان کے بھائی گورنر ہیں بلوچستان میں, مگر آپ نے کبھی سنا کہ انہوں نے کوئی متنازع بات, کوئی ایسی بات کی ہو؟ آپ اسی طرح سے خیبر پختونخوا میں دیکھ لیں, وہاں پر گورنر, اور بڑا ڈیفیکلٹ, وہ بڑی مشکل گورنری ہے, کیونکہ وہاں قبائلی علاقوں کو بھی دیکھنا ہے آپ نے, کبھی ان کے مسائل, لا اینڈ آرڈر, کبھی جھگڑا صاحب ہیں وہاں پہ, اور کبھی آپ کے ساتھ جو ہیں وہ آ رہے ہیں پرویز خٹک صاحب, پی ٹی آئی کی حکومت ہے, لیکن کتنے طریقے کے ساتھ مجال ہے جو کبھی وہ ایک سنجیدہ سیاست. اب محمد زبیر صاحب کو اچانک جو ہے نا, مطلب بہت, آج انہوں نے بات کی آ کے, یعنی آج وہ کہہ رہے ہیں صبح 7 بجے سے ملک بڑا سنجیدہ چلتا ہے, شام 7 بجے تک, شام 7 بجے کے بعد جو ہے وہ فضول لوگ آ جاتے ہیں. یہ موصوف خود کل رات کو 2 ٹی وی چینلز پہ, ایک میں میرے خیال سے 8 بجے بیٹھے ہوئے تھے, ایک میں 10 بجے بیٹھے ہوئے تھے. مطلب ہے کہ یہ نہیں ہوتا نا کہ, مطلب ایک کیا لفظ استعمال کروں, مہذب سا لفظ ہے, مخبوط الحواس قسم کی کیفیت ہو گئی ہے. ان کو سمجھ نہیں آ رہا وہ کیا بات کر رہے ہیں. 7 سے لے کے 11 بجے تک ہاں بچے آگے تالیاں بجا رہے ہیں, چھوٹے چھوٹے کلاس کے, وہ کہہ رہے ہیں یہ آدمی تو خود رات کو 2-4 ٹی وی چینلوں کو فون کر کے بیٹھا. تو مطلب ہے کہ سندھ کی سیاست پر بھی بات جاری ہے. دیکھیں نا, راہی شریف صاحب کو بیچ میں, یہ راہی شریف صاحب کو نہیں سنا, یہ سنا رہے ہیں موجودہ یہ ادارے کو. اچھا اب اس کو بتا, پھر کھل کے بات تو کرے نا. نہیں میں یہ نہیں کرنا چاہتا تھا, میں وہ کرنا چاہتا, میں نے تو یہ نہیں کہا, عام جنرل کہا, میں نے تو نارمل جنرل کہا, میں نے تو فضول قسم کی باتیں. اچھا پرابلم کیا ہے
کیونکہ یہ بہت زیادہ بیٹھ رہے ہیں ابھی بھی وزیر. اب یا تو یہ وزیر گورنر تو بن گئے نا, اب کیا بننا ہے آپ نے بڑے ہو کے کیا بنیں گے آپ؟ چیئرمین جو ہے وہ نیچکاری کمیشن. بریک پہ جانے سے پہلے ایک میں بات بتا دوں, یہ اچانک میں بھول جاؤں گا. 4 اچکوں کی جگہ خالی ہو گئی ہے. وہ لوگ, یہ میں بتا رہا ہوں, ایڈورٹائزمنٹ دے رہا ہوں, 4 ایسے لوگ جو منی لانڈرنگ کے ماسٹر ہوں, جھوٹ بولنے میں کمال رکھتے ہوں, اعداد و شمار کو دائیں بائیں کرنے کے یعنی بہترین فنکار کلاکار لوگ ہوں, وہ برائے کرم اپنی جو سی وی ہے وہ وزارت خزانہ میں بھجوا دیں. جی, کیونکہ وہاں پر سیکٹری خزانہ کی پوسٹ خالی ہونے والی ہے, یہ ہو گئی ہے. چیئرمین ایف بی آر کی پوسٹ خالی ہوئی, ساری وہ پوسٹیں جو اسحاق ڈار صاحب کے ریلیٹڈ ہیں. تو یہ جتنے اس قسم کے جن میں خصوصیات ہیں, منی لانڈرنگ, آف شور کمپنیاں, جھوٹ بولنا, غلط ایفیڈیوٹ جمع کرانا, یہ ساری خصوصیات, تو وہ ساری, اور اس کے بعد چیئرمین ایف بی آر کی خالی ہو رہی ہے, سیکٹری خزانہ کی خالی ہو رہی ہے, اس کے بعد اور 3-4 بڑی, تو اس طرح کے لوگ سارے کے سارے جتنے ملک میں باہر گھوم رہے ہیں آزاد یا جیلوں میں, وہ تمام اپنی اپلیکیشنز وزارت خزانہ کو بھجوا دیں. جی, اور اب آ جائیں واپس آپ زرداری صاحب کی اور نواز شریف صاحب کی اسلام آباد میں کیا ملاقات ہوگی, پبلک کیا جائے گا اس کو یا خبر لیک ہو کے آئے گی؟ جی جی بالکل صاحب. ناظرین, اور کیا اس میں دنگا فساد پلان ہوگا فیصلے کے بعد, جو میں 2-4 دن سے کہہ رہا ہوں؟ بالکل, اس پر بات کرتے ہیں. ناظرین ہمارے ساتھ رہیے, بریک سے آ کر ہم ڈسکس کریں گے وزیر اعظم اور زرداری صاحب کی ملاقات, کیا وہ ہو پائے گی, اور پینما کیس کا فیصلہ کیا وہ اگلے ہفتے متوقع ہے, اس پر بھی بات کریں گے. ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک ناظرین. ڈاکٹر صاحب, پینما کیس کا فیصلہ آپ کہہ رہے ہیں کہ اگلے ہفتے آ سکتا ہے, تو کیا پینما کیس کے فیصلے آنے کی صورت میں ہنگامہ آرائی ہوگی ملک میں؟ پینما کا فیصلہ اگلے ہفتے بھی آ سکتا ہے اور اس سے اگلے ہفتے بھی آ سکتا ہے. یعنی ایک 15 تاریخ کی تاریخ بھی چل رہی ہے, اور ایک یہ ہفتہ ہے جو کہ ابھی شروع ہوگا. جی, اچھا, لیکن جو اصل بات ہے وہ یہ ہے کہ ہنگامہ آرائی اس کے بعد ہوگی, جس صورت میں بھی فیصلہ, جس صورت میں فیصلہ ہے. اس سے پہلے بھی افراتفری ہوگی, اس کے بعد بھی افراتفری ہوگی. اور اس افراتفری کی اس وقت بہت سے پولیٹیکل پارٹیز اپنی یعنی یہ سوچ رہے ہیں کہ وہ اس افراتفری سے دور رہیں. جیسے میں نے آپ سے کہا تھا کہ جمعیت علماء اسلام فضل الرحمان گروپ غالباً الگ رہیں گے اس سے, اے این پی الگ رہے, شاید شامل, میرا خیال سے وہ بھی الگ رہیں گے. وہ ابھی تک خاموش ہے نا, وہ بھی کافی دنوں سے خاموش ہیں, وہ بھی شاید الگ رہیں اس سے. ملاقاتیں ہوں گی زرداری صاحب سے, وزیر اعظم صاحب سے, سب سے ملیں گے جلیں گے یہ وہ. لیکن جو افراتفری اور ہنگامہ رہی ہے نا, وہ تو دیکھیں اس کی تو پلاننگ ہو رہی ہے. یہ تو میں اپنی اطلاعات کے مطابق بتا رہا ہوں. دونوں یعنی میاں نواز شریف صاحب کو کلین چٹ ملے, کمیشن بن جائے, جو ہے وہ نااہلیت, جس صورت میں بھی ایک پلاننگ ہو رہی ہے, کیونکہ حکومت کو اس بات کا احساس ہو رہا ہے کہ فیصلہ ہمارے حق میں نہیں آ رہا, جی, فیصلہ ہمارے خلاف ہی آ رہا ہے. جب فیصلہ خلاف آ رہا ہے تو کیا فیصلہ خاموشی سے ایسے جانے دیا جائے؟ اور چونکہ اب زرداری صاحب کی وہ جو اسٹیبلشمنٹ سے معاملات تھے, وہ یہ 3 شخصیات کے اچانک کہیں پانی میں بہ جانے, بارش بھی تو یہ پانی میں بہ گئے 3 لوگ, مل جائیں گے واپس, آ جائیں گے, خیر ہے, کوئی مسئلہ نہیں, آ جائیں گے واپس آرام سے. زرداری صاحب پوچھیں گے کیا بتایا تم نے, کچھ نہیں سر, ہم نے تو پاکستان کا نغمہ ترانہ سنا کے آئے واپس. لیکن وہ جو ہے وہ میں نے آپ سے کہا نا کہ وہ خزانے کی کنجی جن کے پاس ہے نا, وہ شخصیات غائب ہیں اس وقت. جی, اور ظاہر ہے کہیں کسی اسلام آباد میں کوئی مٹھا رام ہاسپٹل ہوگا, کوئی ٹنڈا والا یار میں مٹھا رام ہاسپٹل ہوگا, تو اسی طرح کی کسی جگہ پہ کھونے خدرے میں خوشبو ویسے مجھے آس پاس سے ہی آ رہی ہے ایک بار پھر. اچھا, تو وہ جو ہے وہ سارا کا سارا اومنی گروپ کا پورا کھاتا اور اس کا کھاتا, اور اسی لیے آج خورشید شاہ صاحب بہت غصے میں نظر آئے ہیں, اور ان کا غصے میں آنا بنتا بھی ہے کیونکہ شخصیات امپورٹنٹ ہیں. اور خورشید شاہ صاحب نے جو بات کی ہے, خورشید شاہ صاحب سے براہ راست تعلق نہیں ہے, لیکن خورشید شاہ صاحب جس طرح انہوں نے بات کی, ظاہر ہے وہ زرداری صاحب کا مزاج ہے. زرداری صاحب نے ان سے کہا ہوگا اس طرح بات کریں, بڑے غصے میں بولے. انہوں نے کہا اس بات پہ اٹھا لیتے ہو کہ زرداری صاحب کے دوست ہیں, تو وہ دوست تو میں بھی ہوں, مجھے بھی اٹھا لو. اور یہ کون سا طریقہ ہے؟ میں اسمبلی میں بل پیش کیا, میں نے بھی
اور پیش کرو سامنے. 24 گھنٹے کے اندر اندر پیش کرنا فرض بنتا ہے. لیکن مسئلہ یہ کہ ویکینڈ آ گئی ہے. ایک بات بتانا بھول گئے خورشید شاہ صاحب کو کہ وہ شخصیات جس دن غائب ہوئی ہیں اس کے بعد اتوار کی چھٹی آ گئی ہے. تو اب جو بھی کچھ ہوگا پیر کے دن ہوگا. اور یہ 24 گھنٹے بہت ہوتے ہیں. یہ جو مٹھا رام ٹائپ جگہ ہے نا, اس میں تو 4-5 گھنٹے, اس میں تو طوطے کی طرح, کوئل کی طرح, کوے کی طرح, جو آپ کہیں اسی پرندے کی طرح جو ہے نا بندہ بولتا ہے. تو مسئلہ یہ ہے کہ اشفاق لغاری اوئے ہوئے ہوئے اومنی گروپ کے نمبر 2 اور ساتھ اس کے یہ غلام قادر مری صاحب زمینوں کے سارے حساب کتاب. اچھا اب ان کا جو ہے یہ جناب کہاں پر ہیں, کدھر 24 گھنٹے کے بعد آئیں گے تو ہر گھنٹے میں کچھ نہ کچھ بول رہے ہوں گے. ٹھیک ہے, اچھا چوری کھا رہے ہوں گے اور بول رہے ہوں گے. اب بات یہ ہے تو اب پیر کے روز ان کے لیے درخواست ڈالی گئی ہے عدالت میں کہ وہ ان کو پیش کیا جائے. مگر یہ کہ وہ ہوں گے تو کہاں ہے وہ, مطلب ہو سکتا ہے خود ہی ناراض ہو کے چلے گئے, وہ واپس آ کے میں تو لڑ کے چلا گیا تھا. وہ کچھ بھی دیکھے نا, وہ کہاں ہے کسی کو بھی نہیں پتا, مگر وہ نہیں ہے کہیں, وہ غائب ہے. وہ کیا دیکھیں نا, وہ عجیب معاملہ ہے نا. لیکن وہ شخصیات جن کی امپورٹنٹ ہے نا, ان کا پولیٹیکل رول بھی نہیں ہے. ان کا سیاست وہ اس میں صرف نواب لغاری صاحب سے پیپلز پارٹی میں آ گئے تھے, جیسے باقی لوگ تو حساب کتاب دیکھنے والے ہیں, سارا وہ اکاؤنٹ, منی لانڈرنگ, کس کا حصہ کتنا باہر بھیجنا ہے, یہ وہ سارا وہ پورا حساب کتاب. اور اس کو آپ جوڑ دینا پھر آپ حنان کالیا کے ساتھ اور باقی معاملات کے ساتھ. بلڈرز ہیں اس میں, باقی لوگوں کے نام, اسٹاک بروکرز کا میں کئی مہینوں سے سالوں سے ذکر کر رہا ہوں کہ اسٹاک بروکر ایک مرحلے پہ پھنسیں گے. کراچی اسٹاک مارکیٹ میں کے جو 2-3 بڑے نام ہیں وہ پھنس جائیں گے کسی مرحلے پہ, اور وہ میرے خیال سے ان پہ بھی کام ہو رہا ہے. اچھا اب بات یہ ہے کہ اب یہاں تک تو چلا گیا سارا معاملہ. اب یہ ہے کہ اب اس مرحلے پہ تو اچانک یہ جو پانی میں بہ گئے ہیں لوگ, یا کہیں غائب ہو گئے ہیں, یا گھر سے ناراض ہو کے چلے گئے ہیں میری اطلاعات کے مطابق, تو اس کے نتیجے میں اب وہ اسٹیبلشمنٹ سے تو معاملات ہو گئے خراب زرداری صاحب. ٹھیک ہے نا, یا وہ تاثر, اب وہ کہیں گے نواز شریف کو ایک تو بات سن, اگر ملاقات ہوئی کہ پہلے میری بات سن, مجھے تو نے بلایا کیوں واپس, تو نے مجھے واپس کیوں, پہلے تو ساری باتیں چھوڑ, یہ پہلے بتا کہ مجھے کیوں کہا کہ میں پاکستان واپس آؤں, رائی شریف چلا گیا. پہلے تو مجھے اس بات کے حساب سے باقی باتیں بعد میں کروں گا, تو مجھے پہلے اس بات کے حساب سے, ایک میرا شجیع میمن لاٹھی لے کے گھوم رہا ہے, نام اس کا ECL میں ڈل گیا ہے. دوسرا عاصم حسین ایک ہسپتال سے نکلے دوسرے ہسپتال میں پہنچ کے پھر بیمار پڑ گئے. تیسرا بندے غائب ہو گئے, اور ملاقات کوئی نہیں ہو رہی. میں ادھر جاتا ہوں, کبھی اس جلسہ کرتا ہوں, کبھی بلاول کو آگے کرتا ہوں, پیچھے کرتا ہوں, دائیں کرتا ہوں, 4 مہینے گزر گئے, کچھ بھی نہیں ہو رہا. مجھے بلایا کیوں نہیں, تم نے کہا تھا واپس آ جاؤ, خزائیں چلی گئی ہیں, بہاریں آ گئی ہیں. میں تو مریم بیٹی کی ٹویٹ پڑھ کر آیا تھا, یہ کیا ہے, یہ کیا کہاں مجھے پھنسا دی ہے. اور تو میاں صاحب آگے سے کہیں گے ایک منٹ, میں خود پھنس گیا ہوں میں, لیکن اب کیا کہتے ہیں, مل کے کرے آؤ ظاہریاں. اچھا تو اب مسئلہ یہ ہے کہ نہ ان کو سمجھ آ رہا ہے, وہ کہیں گے نہ ان کو سمجھ آ رہا ہے, نہ ان کو سمجھ آ رہا ہے, نہ ان کو سمجھ آ رہا ہے, نہ ان کو سمجھ آ رہا ہے. واحد چیز جو پاسبل ہے وہ یہ ہے کہ افراتفری کراچی سے. اچھا کراچی میں تو شروع ہو گئی افراتفری. افراتفری کا لفظ میں نے استعمال کیا تھا کہ ایک دفعہ شروع ہو جائے گی نا تو پھر شروع ہو جائے گی. یعنی کراچی میں اب آپ دیکھیں کہ شہر بند ہونا شروع ہو گئے, مظاہرے ہونا شروع ہو گئے, سب کچھ ہونا شروع ہو گیا. اور کراچی کا لا اینڈ آرڈر کس کے پاس ہے؟ کراچی سندھ کا وزیر داخلہ کون ہے؟ مراد علی شاہ. اور IG پولیس کون ہے؟ AD خواجہ. یعنی اس کی کٹی, اس کی کٹی کو دیکھیں نا, سب سے پتہ ہے AD خواجہ نے جا کے ان کو پکڑ لیا, یہ انہوں نے جا کے کسی کو ان کو, یعنی اس طرح کے تعلقات ہیں. اچھا پھر وہ جو گروپ پورا پولیس کا بیٹھا ہے جو کہ ناراض بیٹھے AD خواجہ سے, وہ بھی تو بیٹھے ہیں نا کرمنلز, وہ بھی تو ایک سائٹ پہ بیٹھے ہوئے نا, وہ پورا ایک گروپ تو بیٹھا ہے نا سارا کہ سر ہم ہیں نا, ہمیں حکم دینا, آپ ہم حاضر ہیں نا, وہ بھی تو بیٹھا ہوا گروپ سارا. اب کراچی میں مجھے بتائیں, پورے کراچی میں احتجاج ہو رہا ہے, اور یہ کراچی میں اگر احتجاج وائلنٹ ہو گیا, آج ٹرک کو بھی کہیں آگ لگا دی, کچھ ہو گیا, یہ اگر تشدد کی طرف چلا گیا تو اس میں AD خواجہ صاحب کیا مراد علی شاہ صاحب کی سنیں گے؟ مراد علی جو میں نے کل بھی بات کی تھی. تو بڑے حالات جو ہیں, سندھ حکومت تو بالکل اس وقت جو ہے نا وہ تو باغ ابن قاسم میں پھنس گئی ہے. وہ باغ ابن قاسم میں پھنس گئی. زرداری صاحب نے ان پہ کہا کہ لخ دی لعنت, یہ تم نے کیا ایک آئیکن کے نیچے سے سیوریج لائنوں کے لیے باغ ابن قاسم کا سارا معاملہ یہ نہیں کر سکتے, تم کس کام کے ہو؟
اور شرجیل میمن کو بلا لیا تھا, وہ بھی بیچارہ غریب پڑا ہوا ہے اندر. بالکل ڈاکٹر صاحب, ایک بریک لینے کا وقت ہو گیا, بریک سے آ کر ہم ڈسکشن جاری رکھتے ہیں. ہاں, پلاننگ رات کی تاریخی ان کی میٹنگ اسلام آباد میں, اسحاق ڈار صاحب ایکٹیو, سارے کیا کرنا کیا ہے, پیسے 40 سوری میں اس دن غلط کہہ گیا تھا, وہ 44 ارب ہیں, 44 کروڑ نہیں ہے, 44 ارب روپیہ. کچھ بھی نہیں ہوتا نا, ایک ان کے نزدیک تو کچھ بھی نہیں ہوتا. ایک ٹینڈر, ایک کسی ایئرپورٹ کا ٹھیکہ, ان کے نزدیک اپنی جیب سے تھوڑی دینے ہوتے ہیں. ایک کسی ایئرپورٹ کا ٹھیکہ, ایئرپورٹ کا ٹینڈر, فلانا کسی موٹر وے کا, وہ کر کے تو ہنگامہ آ رہا ہے. اب بریک لیں, بریک کے بعد بات کریں. جی بالکل ڈاکٹر صاحب. ناظرین ہمارے ساتھ رہیے, بریک سے آ کے ہم ڈسکس کریں گے کہ باقی سیاسی جماعتیں کیا پلاننگ کر رہی ہیں پیناما کیس کا فیصلہ آنے تک, اس پر بات کریں گے. ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک ناظرین. جی ڈاکٹر صاحب, جیسے کہ آپ کہہ رہے ہیں اس وقت اسلام آباد میں خاموشی سے پلاننگ کی جا رہی ہے, تو ڈاکٹر صاحب حکومت, تحریک انصاف اور پاکستان پیپلز پارٹی کی کیا اسٹریٹجیز ہو سکتی ہیں؟ نہیں دیکھیں, احترام تو وہ پبلک میں کریں گے نا فیصلے کا, یعنی عوام کے سامنے آ کے ہم فیصلہ مانتے ہیں, لیکن کارکن ہمارے نکلا ہے, ٹھیک ہے, کسی نے جشن منانا شروع کر دیا, کسی نے ہنگامہ آرائی شروع کر دی, ہم نہیں مانتے فیصلے کو. اس طرح کے حالات پیدا ہو سکتے ہیں فیصلے کے بعد. تو اسی لیے ذرا مشاورت بھی ہو رہی ہے, مطلب کیونکہ منفی, یعنی حکومت اپنے خلاف فیصلہ آتا دیکھ رہی ہے. فیصلہ ان کی حمایت میں بھی آ سکتا ہے, لیکن وہ ابھی تک ان کی جو وہ ہے اطلاعات ہیں وہ یہ ہے کہ فیصلہ خلاف آ رہا ہے. اچھا, اسی لیے وہ خاموشی ہے. اس لیے جو خاموشی ہے نا, کوئی مقصد تو ہے نا آخر. جو میں پچھلے ایک ہفتے سے 8 دن سے کہہ رہا ہوں وزیر اعظم صاحب کہاں ہیں, کیوں میٹنگز نہیں ہو رہی, کیوں اس طرح لوگوں سے نہیں مل رہے. تو اس میں یہ ہے کہ اس میں زرداری صاحب بھی اسلام آباد آئے ہیں. زرداری صاحب کیوں آئے ہیں اسلام آباد, یہ بھی تو امپورٹنٹ بات ہے نا. زرداری صاحب اسلام آباد کیوں آئے ہیں؟ پہلے یہ تھا کہ فضل الرحمان صاحب کے, پھر انہوں نے وہ بھی کینسل کر دیا. پھر نواز شریف صاحب بھی شاید مانی جا رہے, کل وہ ختم ہو جائے گا جو 100 سالہ تقریبات تھی. چیئرمین سینٹ کو, باقی لوگوں کو. اب رضا ربانی کا کیا تعلق بیچاروں کا, وہ مطلب ان کے ساتھ امام کعبہ کو کھڑا کر دیے, دعائیں مانگ رہے ہیں اسلام کی خدمت, مطلب اب کیا بات کرے بندہ. بہرحال اچھا, لیکن وہ بہرحال وہ وہاں پہنچ گئے. اب یہ عجیب تصویر ہے, یہ تصویر جو ہے نا فضل الرحمان صاحب, یہ اس مجمع سے رضا ربانی صاحب کا خطاب کی جو تصویر ہے, میں اس کو دیکھ کے سوچ رہا تھا کہ یعنی وہ کہہ رہے ہیں کہ طالبان ہمارے ساتھ شامل ہو کے لڑے. رضا ربانی ان سے خطاب کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ آپ ملک و قوم کے دست و بازو ہیں اور آپ بھی اصل مجاہدین ہیں ملک کے. یہ رضا ربانی صاحب کہہ رہے ہیں, میں سر سوچ رہا ہوں کہ یہ کیا منظر ہے. لیکن بہرحال رضا ربانی صاحب کو دھکا دے دیا, وہاں پہ رضا ربانی صاحب پہنچ گئے اور وہ مجمع اور رضا ربانی صاحب تو اللہ خیر صلی اللہ. اچھا, اس کے بعد لیکن کہاں رضا ربانی, کہاں یہ مجمع, حالات مطلب کافی سنگین ہے. اچھا, لیکن اس میں ایک اور بات جو امپورٹنٹ بات ہے. اچھا, وہ ایک تو وہ جیلوں سے آنی شروع ہو گئی ہیں. ابھی مجھے ایس ایم ایس کی ہیں کافی سارے لوگوں نے کہ کون سی جگہیں خالی ہیں. یہ میں نے کہا تھا نا 4 بڑے مناصب خالی ہو رہے ہیں جہاں یہ منی لانڈرز کی جگہ ہے. تو اس میں آڈیٹر جنرل پاکستان کی پوسٹ بھی خالی ہو رہی ہے, بلکہ آج ریٹائر ہو گئے ہیں شاید وہ. اور چیئرمین ایف بی آر, سیکرٹری خزانہ اور سیکرٹری نگرانی کمیشن تو محمد زبیر صاحب چلے گئے, تو وہ پوسٹ ابھی تک خالی پڑی ہے. اچھا, ایک بات میں ذرا سیاست پہ کلوز کروں گا پروگرام کو, لیکن ایک بات بتاؤں, شام کا کیا ہوا, سیریا کا کیا ہوا, اٹیک کے بعد کیا ہوا؟ ابھی تک کچھ بھی نہیں ہوا نا. اب آپ دیکھیں, یعنی ابھی تو رشیا رسپونڈ کرے گا, ایران نے کنڈیم کر دیا, سب نے کر دیا. لیکن آپ ذرا ایک چیز دیکھیں جو فوری طور پہ ہوئی ہے. فوری طور پہ کیا چیز ہوئی ہے؟ ڈونلڈ ٹرمپ ہیرو بن گئے ہیں, اور ڈونلڈ ٹرمپ دنیا کے سامنے ظاہر ہو گئے ہیں کہ وہ روس کے دشمن ہیں. وہ ڈونلڈ ٹرمپ, اب دیکھیں اسٹیبلشمنٹ کس طرح کھیل کرتی ہیں, جو انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ 24 گھنٹوں کے اندر وہ ڈونلڈ ٹرمپ جس کی سارے دوست احباب روسی ایجنٹس کے طور پہ فارغ ہو گئے تھے, وہ ڈونلڈ ٹرمپ جن پہ الزام لگ رہا تھا کہ ان کو وہ جتوایا پیوٹن نے, وہ ایک حملہ ہوا ہے کہیں, ٹھیک ہے, اس کی ہم نے فوٹیج دیکھی ہے, اس میں کتنے لوگ مارے گئے. اچھا, وہ جہاں پہ جس ایئر بیس پہ حملہ ہوا ہے, آج وہاں سے سیرین جہازوں نے پرواز کی ہے دوبارہ. ایران نے کہا کہ تحقیقات کرائی جائیں, پیوٹن نے ناراضگی کا اظہار کیا ہے, سب. لیکن وہاں پر جو مقبولیت ہے امریکہ میں, ڈونلڈ ٹرمپ کی مقبولیت ایسے چلی گئی اوپر. اسٹیبلشمنٹ سے ایک بڑے کھیل, بڑے زی جن پنگ جو ہیں وہ بھی وہاں پہ, چائنا کے پریمیئر بھی, وہ بھی سلام دعا کر کے کھانا کھا کے واپس آ گئے. ڈونلڈ ٹرمپ کی پوزیشن, وہ جو الزام تھا کہ ڈونلڈ ٹرمپ روس کے ساتھ ہیں, وہ دھل گیا.
بالکل. اس حملے میں کیا ہوا, کتنے لوگ مارے گئے, کیا بنا, وہ تو میں نے کہا نا ابھی ایئر بیس سے پھر جہاز اڑ رہے ہیں سیریا کے سارے. سیریا نے مذمت کی ہے, سب کچھ کیا ہے, اور امریکنز کی ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کی ٹیم کی ملاقاتیں ہو رہی ہیں رشینز کے ساتھ مسلسل کوائٹلی. تو یہ دنیا کی اسٹیبلشمنٹ لوگ کیا سمجھتے ہیں, آگے ہو سکتا ہے رشیا ریئیکٹ کرے. اس سے جو میں امپریشن دے رہا ہوں یہ اور بھی لوگوں کا امپریشن ہے کہ ایک منٹ یہ تو دشمن دوست ہے, یہ دشمن کیسے ہو گئے 24 گھنٹے کے اندر ان کو سامنے کا ایک دم نہیں اٹیک کر دو, اچانک کیا ہو گیا. اوہو, ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا ایسی کی تیسی جا کے مارو, دیکھ لوں گا میں رشیا کو. اور رشیا جو ہے خاموش بیٹھا ہے آرام سے. وہ رشیا جو کہ جس پہ الزام لگا ہوا ہے الیکشن, جو کہ سارے ڈونلڈ ٹرمپ کی ساری کیبنٹ ہی فارغ ہو گئی ہے کہ روس کے جاسوس ہیں امریکہ پہ قابض ہو گئے بہرحال. لیکن آپ دیکھیں کتنے کیسی دلچسپ بات ہے, ڈونلڈ ٹرمپ محفوظ روس کے خلاف. اچھا ان کے لیے وہ میڈیا تھا سارا دعائیں کر رہا ہے ان کے لیے. ڈونلڈ ٹرمپ دیکھو کیا زبردست آدمی. وہ جو امپریشن تھا کہ ڈونلڈ ٹرمپ ایک روس کے بڑے قریب ہیں, وہ اچانک ایک پراسرار حملہ کہیں ہوا ہے شام میں جس میں 8 مرے, 9 مرے, 6 مرے, ایک ہائپ کریٹ ہوئی ہے. اب وہ معاملہ آگے کہاں جاتا ہے, کیا وہ روس رسپونڈ کرتا ہے, کس انداز میں وہ اقوام متحدہ میں شور ہو رہا ہے, ہو سکتا ہے وہ کس انداز میں کریں. لیکن فوری ریئیکشن جو ہوا ہے وہ یہ ہوا ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ صاحب ایک انتہائی بہادر امریکہ کے وفادار, آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے روس کے مخالف, روس کے پیوٹن کے, جو کہ میں نے کہا سارے ان کے لوگ ہی فارغ ہو گئے تھے کہ تم ملے کیوں رشین ایمبیسڈر سے, ان کے مخالف ایسے ریٹنگز اور ایسے مقبولیت اور ایسے ٹی وی پہ لوگ کہ کیا بندہ ہے, وہ اٹیک کدھر ہوا ہے, کیا ہوا ہے, وہاں سے تو جہاز اڑ رہے ہیں. میں نے تھوڑی دیر پہلے چیک کیا, وہ تو فنکشنل ہے, اس کی تصویر چلی ہے. اللہ خیر صلی اللہ. ایران نے کہا تحقیقات کرائی جائیں, روس نے مذمت کی ہے, چائنا خاموش رہا ہے, یونائٹڈ نیشنز کا سیکیورٹی کونسل کا اجلاس ہو نہیں سکا. اللہ خیر صلی اللہ. ڈونلڈ ٹرمپ روس مخالف ہیں, روس کے وفادار بالکل نہیں ہے. پیوٹن نے بالکل ایکشن نہیں چڑھایا. تازہ ترین یہ اطلاع ہے. جی بالکل ڈاکٹر صاحب, شکریہ. ناظرین کل دوبارہ ملتے ہیں اسی وقت نئی خبروں کے ساتھ, نئے تجزیے کے ساتھ. میں شکریہ ڈاکٹر صاحب. اپنا دوستوں رشتہ داروں گردنوا کے لوگوں کا سب خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.